اب اللہ نے حکم دیا حضرت جناب نوح علیہ السلام کو کہ آپ ایک کشتی بنائیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، جس طرح ہم حکم دیں۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی حضرت جناب نوح علیہ السلام نے بنائی، کسی نے پہلے کشتی نہیں دیکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کرو، کیونکہ پانی کا عذاب آنا تھا، اللہ نے غرق کر کے اس قوم کو مارنا تھا، اور اپنے پیاروں کو اللہ نے بچانا تھا۔ اللہ اپنے پیاروں سے کتنی محبت فرماتا ہے، اب عذاب آنے سے پہلے ان کا اہتمام ہو رہا ہے، ان کو بچانا ہے اور نافرمانوں کو غرق کرنا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بیٹھ کر سارا دن بناتے تھے تو قوم کے جو سردار تھے وہاں سے گزرتے تھے تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ کہتا تھا میں نبی ہوں، اب اس نے لکڑی کا کام شروع کر دیا ہے، اور پوچھتے تھے یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کشتی دیکھی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ اچھا وہ کہتے تھے کہ یہاں دور دراز تک کوئی پانی نہیں، وہاں نہ کوئی سمندر نہ دریا، پہلے تو اتنا پانی دکھائے، اتنا پانی کہاں سے لائے گا جس پر یہ چلے گا گھر؟ لیکن وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، جب بھی گزرتے قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر باتیں کستے اور مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم مذاق اڑا لو، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، فرمایا اب تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، وہ وقت دور نہیں کہ ہم تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے۔ یعنی اب عذاب تیار ہے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، بات تسلیم نہیں کی، تو ہم تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے۔ آخر کار کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا وفارت النور، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ نے فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آیا، جب ہمارا عذاب آیا تو پانی کہاں سے آیا پتہ ہے؟ وفارت النور، تنور ابل پڑا، ایک چھوٹے سے تنور سے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ وفارت النور، اللہ کی قدرت یہ ہے اگر اللہ چاہے تو 2 فٹ کے تنور سے اتنا پانی نکال سکتا ہے جس میں ساری قوم غرق ہو جائے۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ اللہ چاہتا تو کسی سمندر کا کنارہ بھی توڑ سکتا تھا، کسی دریا کا کنارہ بھی توڑ سکتا تھا، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھانا خوب جانتا ہے۔ ان کو مان تھا نا کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس روٹی زیادہ ہے، وہی جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں اسی سے پانی نکال کر اللہ نے قوم نوح کو غرق کیا تنور سے۔ وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جناب نوح اب آپ کشتی کے اندر ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا سوار کریں۔ من کل زوجین اثنین، 3 منزلہ کشتی اللہ نے بنوائی۔ نیچے والی منزل میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے زمین پر رینگنے والے، ان کو سوار کریں۔ دوسری منزل پر جانوروں کو سوار کریں، گائے بھینس بکری کتا شیر بلی ان کو۔ اور تیسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والی قوم جو تھی اور اللہ کو ماننے والے تھے ان کو سوار کیا گیا، ایک ایک جوڑا، کیونکہ ان کو بچانا تھا۔ ایک بکری ایک بکرا، ایک کتا ایک کتی، ایک بلی ایک بلا، ایک چوہا ایک چوہی، ایک مرغا ایک مرغی، ان کی نسل کو باقی رکھنا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی کے اندر، بسم اللہ اس اللہ کے نام سے، مجریہا و مرساہا اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے، و مرساہا اور اللہ کے نام سے اس کشتی کا رکنا ہے، رکے گی تو اللہ کے نام پر، چلے گی تو اللہ کے نام پر۔ مفسرین نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفسرین نے فرمایا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے، وہ نہ آئے، اور حضرت نوح نے جانوروں کے ایک آواز لگائی، وہ بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ قوم کو 950 سال تک بلایا، انسانوں کو اور جانوروں کو ایک آواز لگائی۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا بعض دفعہ جو انسان ہوتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، اور قرآن میں ہے
اللہ نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسا انسان جو اللہ کی نافرمانی کرے اور نافرمانی حد درجے کی بڑھ جائے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو بلایا، انہوں نے بات نہ مانی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آواز جانوروں کو لگائی، سب بھاگ کر کشتی میں سوار ہو گئے، فرما برداری کی انہوں نے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ اس رب کے نام سے، اس کا چلنا بھی اسی رب کے نام سے ہے، اس کا ٹھہرنا بھی اسی رب کے نام سے ہے۔ اب وہ پانی نکل رہا ہے تنور سے، بظاہر ایک 2-3 فٹ کا تنور، وفارت تنور، لیکن وہ پانی کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہی تجری بہم، جب وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی، فی موجن کل جبال، پانی کی موجیں اس طرح ٹھاٹھے مار رہی تھی، کل جبال، جس طرح پہاڑ ہو، اتنا پانی آیا، پہاڑ جتنی طاقتور موجیں، اللہ نے ایک تنور سے اتنا پانی نکالا۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ چاہے تو، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تجری بہم فی موجن کالجبال ونادى نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نافرمان تھا، کافر تھا، ایمان نہیں لایا، لیکن باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے نا۔ اب پانی آ رہا ہے، سفینہ نوح، کشتی نوح چل رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو پکارا، یا بنیہ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹا آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافر نہ رہ، ایمان لے اور کشتی میں آ جا، بچ جائے گا، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ عام پانی نہیں۔ تو بیٹا کتنا بدبخت تھا، نبی کا بیٹا۔ معلوم ہوا کہ اعمال اور ایمان کے بغیر نسب کسی کام کا نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو۔ حضرت نوح کا بیٹا ہے، آپ پکار رہے ہیں آ جا، کافر نہ رہے، کشتی میں سوار ہو جا، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ ابا جان میں پہاڑ کا سہارا لے لیتا ہوں، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پہاڑ پانی سے بچا لے گا۔ سامنے پہاڑ تھا، اس نے کہا میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، میں بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آپ نے فرمایا آج کے دن کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو تجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکے اگر تو ایمان نہ لایا، الا من رحم، ہاں وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، جب ابھی یہ بات ہو رہی تھی اچانک پانی آیا، ایک موج حضرت نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، وکان من المغرقین، وہ بھی غرق ہو کر مر گیا۔ بیٹا ہے، ایمان نہیں لایا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آخر کار کیا ہوا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ جب ساری قوم غرق ہو گئی، سب پر عذاب آ گیا، وقیل یا ارض ابلعی ماءک، پھر اللہ نے فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تھم جا، وغید الماء، پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اللہ کا معاملہ، اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا، واستوت علی الجودی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ کے قریب جا کر اللہ نے اس کو ٹھہرایا۔ ایک پہاڑ تھا، دور تھا، اس قوم سے دور تھا جہاں قوم بستی تھی۔ اللہ نے فرمایا وقیل بعدا للقوم الظالمین،